أعوذ بال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اس عالم غربت میں تمہیں جان دوں کیسے اس دشت مصیبت میں تمہیں جان دوں کیسے اس وقت قیامت میں تمہیں جان دوں کیسے. اے لال جو تم زن رضا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. کیا گزر گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا تم نے یہ میری جالی اکبر نہیں سوچا مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا تم مجھ سے ضعیفی کا عطا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا تو ہی میری آنکھیں ہے میرا نور ہو بیٹا مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا. اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو.
اسلام پہ خود اپنا لہو رن میں بہاؤ، سینے پہ سینہ شان سے میدان میں کھاؤ، تصویر پیغمبر کی طرح خاک ملاؤ، کیا اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ ایک روز تجھے آن کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے، احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ بارئ الخلائق أجمعين۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد
لا سيما وابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار المولود في بيت ذي الأستار غالب على كل غالب مطلوب كل طالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب امام المشارق والمغارب علي بن ابي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعصمتهم والمنحرفين عنهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام إني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صلوات علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ آج میں نہ کوئی تمہید باندھوں گا اور اضافی وقت بھی نہیں لوں گا. جو پورا وقت مجھے ملا ہے اس میں انشاءاللہ آج اپنے موضوع کو روکتے ہوئے فضائل و مصائب شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام پیش کروں گا، مگر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جتنی دیر بھی فضائل سنیے گا خاموشی سے مت سنیے گا، اس لیے کہ جو فضائل میں آج پیش کرنے والا ہوں میرا یقین ہے کہ شاید ہی آپ نے سنا ہو. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. تو آپ آمادہ ہیں؟ میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. آپ ذرا غور کیجئے، میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ صافات کی 102 نمبر آیت ہے، اور اس آیت میں آپ چونک گئے ہوں گے کہ موضوع جناب علی اکبر کے فضائل ہیں، اور میں آیت پڑھ رہا ہوں وہ والی کہ جس میں حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا ہے، اور خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. تو بیٹا بھی کتنا سمجھدار ہے، نبی ہے، معصوم ہے. فوراً کیا کہتے ہیں حضرت اسماعیل؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے میرے بابا، جو بھی آپ نے خواب میں دیکھا ہے نا اس کو انجام دے دیجئے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اور اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا. اب ٹھہریے، اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. ہم لوگ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، یا اور بھی بہت ساری زیارتیں جو سرکار سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے مخصوص ہیں. ان زیارتوں میں ایک فقرہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ. اس جملے پہ آپ بولیں گے السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اے ابراہیم خلیل کے وارث حسین، تم پر ہمارا سلام ہو. یہاں تک بات پہنچ گئی. پہلی آیت ہے. آخر حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے پوچھا کیوں، خواب بیان کیوں کیا؟ سوال یہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر خواب نہ بیان کرتے اور یوں ہی ہاتھ پکڑتے حضرت اسماعیل کا اور کہتے چلو میرے ساتھ، یقیناً حضرت اسماعیل مخالفت نہیں کرتے. توجہ ہے نا؟ لے جاتے، گلے پہ چھری رکھ دیتے جو ہوا، اور بعد میں اللہ کیا کہتا ہے؟ فدیٰ ہو بذبح عظیم. اے ابراہیم، تمہاری قربانی عظیم ترین قربانی ہو گئی.
اس کو میں نے فدیہ بنا دیا، توجہ رکھیے گا، ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے آزادانہ طور پر، اختیارانہ طور پر حضرت اسماعیل کو خواب بیان کر کے ان کی رائے لی، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ اس فدیہ عظیم کا کارنامہ صرف ابراہیم کا ہے۔ دیکھیں بھائی آج ساتھ نہیں دیں گے نا، میرا کلیجہ بہت تھک گیا ہے، آپ ساتھ دیں گے تو ہی پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا۔ ابراہیم نے خواب بیان کر کے اور اسماعیل کا خیال دریافت کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ یہ فدیناہ بذبح عظیم کا جو کارنامہ ہے، اس میں اکیلے ابراہیم نہیں ہے بلکہ اسماعیل اپنی آزادی اور اختیار کے ساتھ شریک ہیں۔ توجہ کیجئے گا، توجہ ہے نا۔ اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ اسماعیل کو شامل کیا اپنے کارنامے میں کس نے؟ حضرت ابراہیم نے شامل کیا۔ کبھی غور کیجئے گا، قافلہ چل رہا ہے امام حسین کا، مکے سے نکلے ہیں کوفے کی جانب جانے کے لیے، راستے میں ایک جگہ پڑی جسے سالبیہ بھی کہتے ہیں، یا بعض روایتوں میں کہ اس سے تھوڑا آگے قصر بنی مقاتل ایک گاؤں ہے۔ جیسے امام حسین کا قافلہ وہاں پہنچا تو روایت کہتی ہے کہ سرکار سید الشہداء گھوڑے پہ سوار، اور ایک مرتبہ سر نیچے کر کے، گھوڑا دھیرے دھیرے چل رہا ہے، آپ نے سر مبارک نیچے کیا، یا بعض میں کہ گردن پہ رکھا گھوڑے کے سر مبارک بالکل یوں اس طرح، اور ایک خواب میں چلے گئے جناب سرکار سید الشہداء۔ ایک ہلکی سی نیند لی آپ نے، جیسے ہی آنکھ کھلی سراسیما سے نظر آئے جناب علی اکبر پیچھے، جوان بیٹا پیچھے، دیکھا بابا چونک کر اٹھے، کہ بابا خیر تو ہے، ایک طرف لے گئے جناب علی اکبر کو، تو کیا آپ نے ادھر ابراہیم نے اپنا خواب اسماعیل سے بیان کیا ہے، آیا میں پہنچا لے جاؤں، اور حسین وارث اسماعیل ہے، وارث ابراہیم ہے، توجہ رکھیے گا میرے محترم۔ ادھر حسین نے علی اکبر کو ایک طرف لے گئے، اور بھی لوگ ہیں، عباس بھی ہیں، اور محمد بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، انصار بھی ہیں، مگر کسی کو نہیں لیا، علی اکبر کو ایک طرف لے گئے، کہا بیٹا میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا، توجہ کیجئے گا، کہ بابا کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب دیکھا کہ ہم قافلہ لے کر جا رہے ہیں اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ حسین جدھر جا رہے ہو ادھر موت ہے۔ توجہ کیجئے گا، حسین تم موت کی جانب جا رہے ہو۔ میں اتنا کہنا تھا مولا حسین کا، آخر علی اکبر سے ہی خواب کیوں بیان کیا؟ توجہ کیجئے گا، اور بھی لوگ تھے نا، مولا عباس سے کہہ سکتے تھے، حضرت قاسم سے کہہ سکتے تھے، حسن مصنع سے کہہ سکتے تھے، انصار تو ان میں کسی سے کہہ سکتے تھے، مگر اپنا خواب صرف علی اکبر سے بیان کیا۔ کیا کہتے؟ بیٹا خواب میں میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر سوال کرتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ توجہ رہے، کیا کہا کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین کہتے بیٹا اگر ہم نہ ہوں گے حق پہ تو اور کون ہوگا؟ توجہ ہے نا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جواب سنا امام حسین کا تو علی اکبر جواب دیتے، کیا کہتے؟ فَإِنَّنَا إِذًا لَا نُبَالِي أَن نَّمُوتَ مُحِقِّينَ، اے بابا جب ہم حق پہ ہیں تو پھر موت کا خوف کیسا؟ آپ سننے کے موڈ میں نہیں دوستوں، میں مصائب پڑھتا ہوں یہیں سے، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ کل مجھے محنت کرائی گئی ہے اس کا صلہ میں چاہتا ہوں، صلہ تو اصلی امام حسین دیں گے لیکن آپ سے داد چاہتا ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تھوڑا سا آپ بھی ساتھ دیں تو میرا بھی حوصلہ بڑھے نا بھائی، مردوں میں تھوڑی پڑی جاتی ہے مجلسیں۔ کیا کہ فَإِنَّنَا إِذًا لَا نُبَالِي أَن نَّمُوتَ مُحِقِّينَ، اے بابا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر موت ہم پر آ جائے، اس لیے کہ ہم حق پر ہیں۔ توجہ کیجئے گا، کسی اور سے یہ مکالمہ خواب کا امام حسین نے نہیں کیا، صرف جناب علی اکبر سے کیا۔ وجہ سمجھے آپ؟ اس لیے کہ حسین وارث ابراہیم ہے۔ جس طرح ابراہیم نے اسماعیل سے خواب بیان کیا، اسماعیل نے رضایت دی اور ابراہیم نے اپنے کارنامے میں اسماعیل کو شامل کیا ارادے اور اختیار کے ساتھ، ایسے ہی حسین بھی دنیا کو پیغام دے رہے، اکبر بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں آ رہا ہے، جان لو وہ اپنے ارادے اور اختیار سے میرے کارنامے میں شامل ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اچھا مرحلہ آگے بڑھتا رہا،
ایک صلوات اور بھیجیے محمد والے محمد پر. حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو معاملہ اس آیت کے ذیل میں تھا. اب تھوڑے سے فضائل اور سن لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. پھر مصائب پڑھوں گا. مدینہ ہے اور ادھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے کہ اب مدینہ چھوڑ کر کے جانا ہے، اس لیے کہ بیعت کا مطالبہ ہوا ہے. جانے سے کچھ دن پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام سے ایک پیغام لے کر اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو چھوڑتے ہوئے حضرت علی اکبر کو اپنا پیغام دیا کہ جاؤ جا کر والی مدینہ کو میرا یہ پیغام سنا دینا. فرمانے آپ کس کو؟ والی مدینہ کو یہ پیغام سنا دینا. یعنی جناب علی اکبر کو اپنا جانشین بنایا ہے امام حسین علیہ السلام نے. تو جو فرما رہے ہیں آپ، امام زین العابدین بھی تھے، ان کو بھی بھیج سکتے تھے. مولا عباس تھے اور بھی دوسرے بنی ہاشم کے جوان تھے، نہیں، جناب علی اکبر کو بھیجا. جناب علی اکبر آئے دربار میں، پیغام سنایا. والی مدینہ تخت پہ بیٹھا پیغام سن رہا ہے، دشمن ہے. پیغام سن لیا تو اب کہتا ہے یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اچھا کہہ سکتے تھے نا علی ابن الاکبر یا علی ابن الحسین کہہ سکتے تھے، مگر نہیں، صرف اتنا کہا. جیسے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام علی ہے. اب بھی چپ رہیں گے آپ بھائی علی کے نام پر؟ ہیں؟ ایسے نہیں، زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری. یہ ہے علی والوں کا نعرہ. سنیے آپ، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا علی. تمہارے بھائی کا نام؟ کہا علی. توجہ کیجیے گا. کہا اور دوسرے بھائیوں کا نام؟ کہا علی 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 علی. توجہ ہے نا. اب ایک مرتبہ غصے میں اپنے تخت سے اٹھا والی مدینہ. کون ہے؟ ولید. یقین جانیے فضائل آپ نے سنے نہیں ہوں گے، بڑی محنت کی ہے میں نے اور آپ سے داد چاہوں گا. اپنی جگہ سے اٹھا، اٹھنے وقت کہتا ہے علی کے علاوہ اور کچھ بھی ہے تمہارے یہاں؟ سب علی ہے. جناب علی اکبر لکھا ہے کہ کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک جملہ کہا اور چلے گئے. کہا تو چھپانا چاہتا ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، ایسے سنیں گے آپ؟ ہاں، تو چھپانا چاہتا ہے، ہم بتانا چاہتے. اور آئے مولا حسین کے پاس. مولا حسین نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہ بابا جو پیغام آپ نے دیا تھا میں نے پہنچا دیا. کہ پھر؟ کہ بابا پوچھنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا علی. تو امام حسین کیا کہتے ہیں؟ آفرین، مرحبا. توجہ کیجیے گا. کہ پھر پوچھتا تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہ کیا کہا؟ کہا علی. امام حسین کہتے ہیں مرحبا مرحبا. پھر کہا اور کیا پوچھا؟ کہ بابا پوچھنے لگا کہ کیا تمہارے سارے بھائیوں کے نام ایسے ہی ہیں؟ تو میں نے کہا بالکل، علی 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 علی. کہ پھر؟ کہ بابا اس نے کہا کہ تم علی علی کیوں، سب کے نام علی، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کہا بابا میں نے یہ کہا کہ تم چھپانا چاہتے ہو، ہم آشکار کرنا چاہتے ہیں. تو امام حسین نے بوسہ دیا اکبر کا. کہا بیٹا میں ہوتا تو میں بھی یہی جواب دیتا. توجہ رکھیے. اس کے بعد کہتے کہ جا کر مدینے والوں سے کہہ دو اور والی مدینہ سے بھی کہہ دو حسین کے اگر 10 بیٹے ہوتے تو 10 کا نام علی رکھتا. دس بیٹے ہوتے تو 10 کا نام علی رکھتا. 2-4-5 منٹ اور سنیے، اس کے بعد مسائل پڑھوں گا. شخصیت علی اکبر کی سمجھیے گا آپ کیا ہے. اچھا ایک رشتہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آگے کی بات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے. جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں بیٹے کس کے؟ امام حسین کے ہیں. مادر گرامی کا نام کیا ہے؟ حضرت ام لیلہ. یا بعض تاریخوں نے کہا کہ اصلی نام آمینہ ہے، لیکن مشہور جو ہے وہ کیا ہے؟ اور تمام علماء بھی زیادہ تر یہی ام لیلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے وہ بھی نام ہو، کوئی برائی بھی نہیں ہے اس کے اندر. کہتے کہ ام لیلہ
نواسی کس کی ہیں آپ کو پتا ہے؟ کوئی ایک بتا سکتا ہے مجھے؟ نہیں نا. نواسی ہے ابو سفیان کی. اللہ اکبر. بھانجی ہے معاویہ کی. رشتہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہے ابھی جب میں مسائل میں پہنچوں گا نا تب آپ اس رشتے کو سوچیں گے پھر روئیں گے آپ. نواسی ہے ابو سفیان کی, بھانجی ہے معاویہ کی. ایک بہن تھی میمونہ بنت ابو سفیان, اس کی شادی, ان کی شادی جو ہے انہی کے خاندان میں ایک ایسے شخص سے ہوئی جو پکا علی والا تھا. تو جو ہے نا پکا علی والا تھا, اور اس کی شادی ہو گئی کس کی؟ ابو سفیان کی بیٹی سے. کہتے ہیں کہ کلد ہم جنس با ہم جنس پرواز, ٹھیک ہے نا, کبوتر با کبوتر باز با باز, کلد ہم جنس با ہم جنس پرواز. کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور باز باز کے ساتھ اڑتا ہے, یعنی جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی ملتا ہے نا. ہے کچھ شرافتیں تھیں علی اکبر کی نانی میں کہ جو علی والا شوہر ملا اور پھر انہوں نے اپنے مزاج میں ڈھال لیا, اور ایسا ڈالا کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ام لیلہ کی شادی امام حسین سے ہو تو نہ ابو سفیان میں طاقت ہوئی کہ مخالفت کر دیتا, نہ کسی اور میں. توجہ ہے نا. شادی ہوئی جس کا ثمرہ کیا؟ مرج البحرین یلتقیان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. علی اکبر کی صورت میں ملا. ایک صلوات بھیجو محمد وآل محمد پر. اب آپ کو رشتہ سمجھ میں آ گیا نا. اب سنیے آپ, ایک دن شام کے دربار میں, دربار لگا ہوا ہے, اور شام کا دربار آپ جانتے ہیں کس کا ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان کا دربار ہے. سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک امیر شام نے, یا لفظوں کو بدل دو, فقیر شام نے درباریوں سے کہا یہ بتاؤ اس وقت اگر میں تخت خلافت پر نہ ہوتا, توجہ کیجئے گا, ہے اگر میں, دیکھیں کئی رشتہ ہے. جناب علی اکبر کی نانی جو ہے وہ کس کے خاندان سے ہے؟ ابو سفیان کے خاندان سے ہے. ابو سفیان کی بیٹی ہے. باپ کا جو نانا کا جو خاندان ہے وہ جناب مختار کا خاندان ہے, ثقفی خاندان. توجہ ہے نا. ثقفی خاندان سے بہادری ملی, اور پھر علی کی نسل کی بہادری. آپ اندازہ کر سکتے ہیں علی اکبر کی بہادری کیا تھی. کہتے ہیں علی اکبر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ کوئی اگر گزرتا تھا ان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے تو واپس آ کر پھر دیکھتا تھا کسے دیکھ رہا ہوں میں. تو جو ہے نا, یہی وجہ ایک بات تاریخوں میں ہے کہ ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب علی اکبر جب نکلتے تھے نا آفتاب و مہتاب کی صورت, جملہ کہہ دیا میں نے آپ کی خدمت میں, تو بعض اوقات خود مولا حسین کہتے تھے چہرے پہ پردہ ڈال لو, یا گھر کی عورتیں بی بی زینب کہہ دیتی تھی, ام لیلہ کہہ دیتی تھی پردہ ڈال لو, ایسا نہ ہو کہ مدینے والوں کی نظر لگ جائے. اتنے خوبصورت. ایک روایت میں کہ ایک شخص آیا بہت دور دراز سے کہیں, اور آ کر مدینے میں پوچھنے لگا یہ بتاؤ محمد کہاں ہے؟ کون محمد؟ کہا بھائی جو مسلمانوں کے نبی ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. کہا وہ تم کو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے. کہا میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہا وہاں فلاں جگہ قبر مبارک ہے, جا کے زیارت کر لو. کہا نہیں محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور جو فرما رہے ہیں آپ, محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں. اصرار بڑھ گیا. سننے والے نے کہا ہاتھ پکڑا, کہا چل میرے ساتھ. تو جو ہے نا, چل میرے ساتھ. لے آیا محلے بنی ہاشم میں. آیا کاش میں پہنچا سکوں. آیا جناب علی اکبر استادہ ہیں. کہ وہ دیکھ پیغمبر کھڑے ہیں. ہائے ہائے ہائے, ایسے سنیں گے آپ. وہ دیکھ نبی کھڑے, آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا رہا. کہتا ابھی تو تم نے کہا تھا کہ نبی مر گئے. اب جملہ سنیے گا, لے جانے والا جملہ کہتا ہاں ہمارے نبی تو مر گئے, مگر اللہ کا کیا کرنا نصیب کہ اس نے علی اکبر کے صورت میں محمد کو پھر بھیج دیا.
صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. پھر آگے بڑھا ذرا سا. اس کے بعد ہوا کیا؟ دربار سجا ہے. معاویہ کیا کہتا ہے کہ بھائی تم یہ بتاؤ اگر میں اس تخت خلافت پر نہ ہوتا تو اس وقت بہترین فرد کون تھا کہ جو اس خلافت کے اوپر بیٹھتا، اس تخت خلافت پر؟ درباریوں سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ ہم بولیں گے جو اس کے دسترخوان پہ کھاتے ہیں اسی کا گن گائیں گے نا. چاپلوسی ہونے لگی. ارے قبلہ آپ سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ سزاوار ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون بیٹھ سکتا ہے؟ چاپلوسی شروع ہو گئی. کرسی والوں کی چاپلوسی ویسے بھی ہوتی ہے، سنیے آپ. آخر میں اسی لیے میرے مولا نے فرمایا ہے کہ جب اقتدار حاصل کرو تو چاپلوسوں سے دور رہو، وہ تمہیں برباد کر دیں گے. تو جو ہے نا، میرے مولا کہتے ہیں کہ ایسوں کو اپنے ساتھ رکھو جو تمہاری غلطیوں کو پر تمہیں متوجہ کریں تاکہ تم برباد نہ ہو. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اور وہ درباری تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا بھائی. حضور جہاں پناہ، ذل الہی، جلال ربانی، جمال سبحانی ہے، نہ جانے کیا کیا القابات عطا کر دیتے ہیں. ہاں آپ کے ہوتے ہوئے کون؟ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کھڑا ہوا اپنی جگہ سے، کہتا کیا بکتے ہو تم لوگ؟ ظالم تھا، ظالم و جابر و ستمگار تھا، دشمن تھا، مگر وہ اللہ ہی کیا کہ دشمن کے منہ سے حق نہ بلوا دے. توجہ ہے نا، تاریخ بھری پڑی ہے. کھڑا ہوا کہتا تم نے پہچانا ہی نہیں. کہا اس پر اگر میں ہٹ جاؤں تو سب سے زیادہ سزاوار حسین کا بیٹا علی اکبر ہے. میں پہنچا لے جاؤں. کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے اندر ہاشمی شجاعت بھی ہے اور ثقفی خاندان کی شجاعت و سخاوت بھی ہے اور ہمارے خاندان کی بوباس بھی ہے. ظاہر اپنی تو تعریف کرے گا نا. آپ نے توجہ کیا؟ علی کا بیٹا علی اکبر کیا ہے؟ دشمن بھی جانتا ہے کہ اگر یہاں کوئی آ سکتا ہے تو علی اکبر آ سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ابھی اور پڑھوں میں تھوڑے فضائل، یا وقت ہو گیا؟ مصائب پڑھنا چاہیے ہے نا، فضائل بہت ہیں. ایک جملہ خالی عرض کر دوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے جناب علی اکبر کے حوالے سے اور ہم سب کے لیے درس ہے. وہ حضرت علی اکبر کو مدینے والے ایک نام سے یاد کرتے تھے، ایک لقب سے. وہ لقب کیا تھا؟ کہا جاتا تھا نار القرا. اس کے دو معنی بیان کیے ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کے ہاں اتنی مہمان نوازی ہوتی ہو کہ اس کا چولہا کبھی ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا. تو جو فرما رہے آپ، اس زمانے میں لکڑیوں سے کھانا بنتا تھا نا بھائی. لکڑی جلائی، کھانا بنا لیا، یہی ہوتا تھا. اور اس کے بعد جب کھانا بن گیا لکڑی پہ پانی ڈال دیا، بجھ گئی لکڑی، ختم، بچ گئی. وہ دوسرے برتن کہاں آ جائے گی؟ سکھا لیا اس کو. تو کہا جاتا ہے کہ علی اکبر ایسے مہمان نواز تھے کہ ان کے یہاں لکڑی کبھی بجھائی نہیں جاتی تھی، دسترخوان چلتا رہتا تھا. ایک معنی. دوسرا معنی یہ کہا جاتا ہے نار القرا، یعنی جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو سننے والا ان کی جانب کھینچ آیا کرتا تھا. ایسی گرماہٹ تھی ان کی قرات کے اندر، ایسی آگ تھی کہ کھینچ کے ہی نہیں آتا تھا، بلکہ علی اکبر سے کہتا تھا اے علی اکبر تم صورت میں ہی شبیہ رسول نہیں ہو، قرات میں بھی شبیہ رسول ہو. کاش میرے پاس وقت ہو تو میں اور فضائل پڑھوں، بس یہ ختم کر رہا ہوں. وہ ہے شبیہ رسول ہے. آج ان کا ماتم کرنا ہے آپ کو نا. دیکھیں میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، ایک جملہ بھی آئے تو روئیے گا. حسین کے اس جوان لال کو روئیے گا. تنہا کربلا کا وہ شہید ہے کہ جسے اذن وغا لینے کے لیے 4 شخصیتوں کے پاس جانا پڑا. ورنہ لوگ حسین کے پاس آئے، بہت زیادہ جناب زینب کے پاس گئے، مگر 4 شخصیتوں سے اجازت لے کر کے پھر میدان میں آئے. لیکن ٹھہریے آپ، میں نے ابھی کیا کہا تھا آپ کو؟ اتنے خوبصورت تھے جناب علی اکبر کہ آپ کو پتا ہے نا شہادت کے بعد تمام شہداء کے سر نیزوں پہ بلند ہوئے اور مختلف جگہ پھرائے جاتے رہے. مقتل میں ہے کہ جب یہ سر شہداء
حلب میں پہنچے ہیں، سیریا میں جو آج شہر ہے حلب میں، تو قافلہ ایک جگہ رکا ہوا ہے، تمام شہداء کے سر نیزوں کے اوپر، آپ بہت روئیں گے خدا کی قسم، اس چاند سی صورت والے پہ بہت روئیں گے آپ. وہاں سر مبارک جناب علی اکبر بھی ہے. اتنے میں جناب ام لیلہ نے، کسی ماں کو یہ منظر نہ دیکھنا نصیب ہو، جناب ام لیلہ نے کیا دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے جو عیسائی ہے، بڑے غور سے علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہے، ٹکٹکی باندھا ہوا دیکھ رہی ہے، پلک بھی نہیں جھپکتی. بہت دیر تک جناب ام لیلہ نے دیکھا، آواز دے کر کہتی ہے محترمہ کسے دیکھ رہی ہو، کیا دیکھ رہی ہو؟ میں ایک مرتبہ متوجہ ہو کے کہتی ہے کہ میں اس چاند سے ٹکڑے کو دیکھ رہی ہوں، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعا کر رہی ہوں، پروردگار اس چاند سے چہرے والے کی شہادت سے پہلے اس کی ماں ضرور مر گئی ہو، اس کی ماں زندہ نہ رہے. اجرکم اللہ، ماشاء اللہ کی آوازیں بلند ہو گئیں. اتنے خوبصورت تھے نا علی اکبر، اتنے خوبصورت تھے. حسین کا لال ہے، جنگ ہو رہی ہے، توجہ ہے نا. اچھا دیکھیں شروع کہاں سے کردار ہوتا ہے. آپ نے رونا شروع کر دیا، میرا دل خوش ہو گیا. ایسے ہی پرسہ پیش کیجئے. صبح عاشور نمودار ہوئی، عبداللہ ابن مسروق جو مکمل مؤذن ہے، مستقل مؤذن ہے امام حسین کے، ہر ہمیشہ اذان دیتے ہیں، مگر نہ جانے کیا معاملہ تھا. صبح عاشور آئی ہے، امام حسین نے اپنے مؤذن کو نہیں کہا. زمیندار کربلا علی اکبر سے کہتے بیٹا دل چاہتا ہے تم اذان دو. سن لیا آپ نے نا، دل چاہتا ہے تم اذان دو. علی اکبر گلدستہ اذان پر آئے، فجر کاذب کا وقت ہے، اذان کا وقت ہے، گلدستہ اذان پر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل نہ روکیے گا، کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے رونے کے لیے. ایسے ہی آوازیں آپ کی بلند ہو. ادھر علی اکبر اذان دے رہے، اللہ اکبر. تاریخ لکھتی ہے کہ اسی وقت مدینے میں ایک بہن رہتی تھی. پہنچ گئے نا آپ، بے چین ہو کر بہن نانی ام سلمہ کے پاس آئی ہے. اے نانی بڑا دل گھبرا رہا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ایسے ہی آپ کو رونا ہے، بس 2 دن بچے ہیں، اب آپ رونا نہ روکیے گا. عاشور کے بعد بھی مجلسیں ہوں گی، مگر یہ جو اہم پرسے کے دن ہے اس میں آپ کو ایسے ہی پرسہ دینا ہے. آئی اے نانی ام سلمہ دل بہت گھبرا رہا ہے. نانی ام سلمہ کہتی ہے چلو. لے کر آئی اس خاک کی جانب جو ایک شیشے کے اندر رکھی ہوئی تھی، جو حسین نے کربلا کی خاک دی تھی، اور یہ کہا تھا نا نانی جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا ہم مر گئے. آئی خاک کے پاس کا سغرا دیکھ اس خاک میں ابھی خون نہیں ہوا ہے، ابھی میرا حسین زندہ ہے، ابھی علی اکبر زندہ ہے. جملہ سنیے آپ. علی اکبر نے کاروائی کہاں سے شروع ہو گئی؟ فجر سے اذان دے دی علی اکبر نے. شہادتوں کا موقع آیا. روایت کہتی کئی بار علی اکبر آئے مگر حسین نے روکا. اب ایک دفعہ جو علی اکبر آئے ہیں سب مر گئے، کوئی بچا نہیں ہے. روایت کے مطابق کوئی نہیں بچا، صرف علی اکبر ہے اور حسین ہے. آئے ہائے تنہائی حسین. ذرا سوچیے آپ، میر انیس نے اسی موقع کے لیے کہا تھا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا. نہیں نہیں ایسے نہیں، خوب روئی آپ. آج کوئی پابندی رونے پر نہیں ہے. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. واہ مظلومہ. علی اکبر آئے، بابا بابا مجھے جانے کی اجازت دو. آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کوئی جوان آ کر آپ سے یہ کہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں، باپ کے دل پر کیا گزرے گی، ہے نا. مگر حسین حجت خدا ہے، وہ جانتے جہاد واجب ہے، اسے روکنا نہیں ہے. مگر حسین ایک جملہ کہتے علی اکبر جاؤ چلے جاؤ کوئی بات نہیں. مگر یہ علی اکبر
جاؤ پہلے بھائی زین العابدین سے اجازت لے لو، پھر پھوپھی زینب کے پاس جانا، اپنی ماں کے پاس جانا، پھر میرے پاس آنا۔ 4 اجازتیں ہوئی نا۔ اب سنیے تاریخ کیا کہتی ہے۔ جناب علی اکبر خوشی کے مارے پھولے نہ سمارے کہ بابا نے تو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ آئے خیمہ سید سجاد میں، میرا امام غش کے عالم میں پڑا ہے، بیمار سے جہاز ساقط ہوتا ہے نا، خاموشی سے ایک طرف بیٹھے جناب سید سجاد کے، سب سے پہلے یہاں بوسہ دیا، ہاتھوں کا بوسہ دیا، شانوں کا بوسہ دیا، پیشانی کا بوسہ دینے جا رہے ہیں۔ بوسہ دیا بھی، آنکھوں سے اشک جاری ہے، قطرے ٹپک کر زین العابدین کے رخسار پر گرے، آنکھیں کھول دی۔ جملہ سنیے گا، زین العابدین کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے بھیا علی اکبر کوئی بڑی مصیبت آ گئی ہے کیا بھیا؟ کیا بات ہو گئی ہے؟ ایک مرتبہ علی اکبر ایک جملہ کہتے بھائی بابا کے پاس اب کوئی نہ بچا، بھائی اب علی اکبر جانا چاہتا ہے، اے بھائی تم سے اجازت لینے آیا ہوں۔ بیمار امام اپنے بھائی کو کلیجے سے لگا کر کہتا اے علی اکبر کاش میں بیمار نہ ہوتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاک اللہ، خوب رو رہے آپ، رو رہے ہیں۔ یہ سوچ کر روئیے گا، روز آپ حسین کا پرسہ دیتے ہیں فاطمہ کو، آج آپ کو علی اکبر کا پرسہ حسین کو دینا ہے۔ یہ سوچ کر روئیے، روئیے، رونا نہ دبائیے گا۔ سنیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ادھر اجازت ملی، خوشی خوشی آئے، سب سے پہلے ماں کے خیمے میں آئے۔ اب ایک روایت پڑھ دوں میں جو عام طور پر پڑھی نہیں جاتی، سنیے گا آپ۔ اب ماں خیمے میں جیسے ہی داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ ماں خاک پر بیٹھی ہے، چھوٹا سا مصلی بچھائے ہوئے ہے۔ جیسے ہی اکبر نے دیکھا کہ اماں نماز کا وقت تو گزر گیا، آپ تو اول وقت نماز پڑھتی ہیں، اس وقت کون سی نماز ہو رہی ہے؟ ماں کا جملہ سنو گے؟ ماں کہتی ہے علی اکبر میں تو سوچ رہی تھی تیری لاش آئے گی تو شکرانہ کروں گی۔ آپ نے سن لیا کہ میں اجازت لینے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ جوان لال کو کلیجے سے لگایا جناب ام لیلا نے، اور لگانے کے بعد جناب ام لیلا کیا کہتی معلوم ہے؟ اے علی اکبر جانے تو دے رہی ہوں مگر تیرے بعد کیسے رہوں گی؟ ماں کے دل سے خبر ہوگی۔ علی اکبر کہتے ہیں اماں یہ بتاؤ تمہارا بیٹا اہم ہے یا فاطمہ کا لال اہم ہے؟ کہا نہیں فاطمہ کا لال اہم امام ہے۔ کہا پھر اماں یہ بتاؤ زہرا کے روبرو سرخرو ہوگی نا؟ کہا ہاں میرے وال جا، میرے والی وارث اور امام کو قربان ہو جا۔ سنیں گے آپ؟ علی اکبر نکلے، اللہ اکبر، خوب رو رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ، یہ حق ہے پرسات دینے کا۔ کم دن رہ گئے، آپ جتنا رو سکتے ہو روک لو، رو لیجئے۔ نکل کر آئے پھوپھی اماں کے خیمے میں، تیسری اجازت چاہیے نا علی اکبر کو، ہے تیسری اجازت چاہیے نا۔ پھوپھی اماں کے پاس آئے، دیکھا پھوپھی اماں بیٹھی ہوئی ہیں خاک کے اوپر، بال بکھرائے ہوئے ہیں۔ علی اکبر آئے، روایت کہتی ہے علی اکبر خاموشی سے آئے اور ماں پھوپھی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ ہائے ہائے، ماں جیسی پھوپھی ہے، گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ جیسے ہی زینب نے دیکھا، بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا، میرا لال کس لیے آیا ہے؟ میرا لال کیا کرنے آیا ہے؟ کہ پھوپھی اماں اجازت دو، رن میں جانا چاہتا ہوں۔ بیٹھنا سنا نا تو زینب کا جگر پھٹ گیا۔ آپ سنیں گے کیوں زینب کا جگر پھٹ گیا؟ وجہ اس کی ہے کہ زینب وہ پھوپھی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی کہا نا تو علی اکبر سے کہتی ہے اے علی اکبر میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، اے علی اکبر تجھے ان آغوش میں سلایا ہے، میرے لال کیسے جانے دوں؟ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے بوبی اماں بابا حسین سے زیادہ اہم تو کوئی نہیں ہے نا بوبی اماں، آپ کے اہل محمد بھی قربان ہو گئے، قاسم بھی قربان ہو گئے، اے پوپی اماں کیا علی اکبر رن میں نہ جائے؟ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر علی اکبر کو رخصت کرتی ہیں۔ سنیں گے آپ؟ حمید ابن مسلم اپنا راوی نہیں ہے، کیا کہتا معلوم ہے؟ کہتا میں نے دیکھا کہ جب خیمے سے علی اکبر نکل رہے تھے نا کہتا میں نے دیکھا کہ تقریباً 18 دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا، پھر گرا، آ کر حسین سے کہتا مولا
کیوں علی اکبر باہر نہیں آتے؟ یہ پردہ اٹھ گر کیوں رہا ہے؟ ایک مرتبہ حسین کہتے تو نہیں سمجھے گا، جب بھی علی اکبر بڑھتے کبھی سکینہ لپٹ جاتی ہے بھائی کہاں جا رہے ہو، کبھی زینب لپٹ جاتی ہے علی اکبر جا رہا ہے، کبھی ام لیلا لپٹ جاتی ہے، کبھی کلثوم فریاد کرتی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آپ یقین مانیے مقتل لکھتے ہیں کہ علی اکبر جب خیمے سے باہر آئے ہیں ایسا شور گریہ بلند ہوا ہے، جملہ سن لیجیے بہت روئیے گا، ایسا شور گریہ بلند ہوا ایسا لگتا تھا بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا ہو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم علی الزہرا۔ علی اکبر آئے ہیں، حسین سے اجازت لی، چوتھی اجازت حسین نے اجازت دی، جوان بیٹے کو سہارا دے کر حسین سوار بھی کرواتے ہیں۔ علی اکبر گھوڑے کو بیٹھے، بابا سے کہا بابا خدا حافظ، اور جملہ سنیے گا مقتل لکھتا ہے اتنا ہی نہیں کہا بابا اے بابا اب مرنے کے بعد رسول اللہ کے پاس ملیں گے، کہہ کے علی اکبر آگے بڑھے۔ روایت کہتی ہے جتنی تیزی سے علی اکبر کا رہوار چل رہا تھا حسین کے قدم بھی اتنے ہی تیزی سے چل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جن کی یہاں جوان اولادیں ہیں نا وہ یہ محسوس کر کے روئیں گی، یا جن کے بھی بچے ہیں اپنے بچوں کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ رکھ کر محسوس کریں حسین اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھیج رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے رونے کا حق ادا کیا۔ سنیے آپ جتنی تیزی سے علی اکبر کا رہوار چل رہا ہے حسین کے قدم، ہائے ہائے کون سے قدم، بھائی کے مرنے سے کمر ٹوٹی ہوئی ہے حسین کی، ہائے عصا کے سہارے چل رہے۔ اتنے میں علی اکبر نے آہٹ محسوس کی، پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ لڑکھڑا کر گر گیا ہے۔ کوئی جوان اپنے باپ کا یہ منظر نہ دیکھے۔ میں ایک مرتبہ تڑپ کرتے بابا نہ آئیے، بابا آپ نے رخصت کر دیا نا۔ حسین کا تاریخی جملہ سنو، ہمیشہ آپ سنتے ہیں نا اے علی اکبر تم صاحب اولاد ہوتے، ایک جملہ اور سنیے حسین نے کہا اے علی اکبر تمہارے جیسا اگر جوان فرزند تمہارا ہوتا تو تم حسین کے دل کی کیفیت کو سمجھتے۔ حسین سنیے علی اکبر کی لڑائی کیا ہے۔ حسین ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، حسین کی نگاہیں علی اکبر کی جانب ہے، خیمے کے در پر ایک بیوی کھڑی ہے، حسین کی نگاہ بیوی کے پیروں پر پڑی، حسین ٹیلے سے اتر کے خیمے کے پاس آئے، دیکھا ام لیلا ہے۔ اے ام لیلا یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہ میرا بیٹا رن میں گیا ہے، میں اس کا معرکہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں ماں کی دعا بیٹوں کے حق میں بڑی کارگر ہوتی ہے، میری بات مائیں بھی سن رہی ہیں، ضرور اپنے بچوں کے لیے دعا کریں مائیں، سنیں گے کہ جاؤ مسلح کو بیٹھ کر علی اکبر کے لیے دعا کرو۔ ایک روایت یہ جب یہ پڑھ رہا تھا نا میں، آپ بہت رو رہے ماشاءاللہ گریہ کر رہے، سنیے گا میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ پھوٹ پھٹ کو روئیے گا۔ میرا دل کہتا حسین نے ام لیلا کو اس لیے اندر بھیج دیا تم دیکھنا نہیں، اس لیے کہ جانتے ماں کا دل ہے تڑپ جائے گا۔ ایک ماں اپنے بچے کے سینے میں برچھی کیسے دیکھے گی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جزاکم اللہ خیر الجبخہ ختم کیا میں نے، شہادت پڑھ رہا ہوں۔ علی اکبر میدان کارزار میں ہیں، لڑتے جاتے ہیں، کبھی میمنے پہ حملہ کیا، کبھی میسرے پہ حملہ کیا، کبھی قلب لشکر کو چیرا۔ علی اکبر نے فوجوں کو تہو بالا کر دیا۔ ہاشمی شجاعت ہے، مختار کے قبیلے کی شجاعت ہے، معمولی نہیں ہے۔ حسین ٹیلے پر سے علی اکبر کی لڑائی دیکھ رہے ہیں، ادھر خیمے کے در پہ زینب نے ایک جگہ اما فضا کو کھڑا کر دیا، ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ فضا حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، ہائے 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 ہائے، حسین کے چہرے کو دیکھ کر اکبر کی لڑائی کا حال سمجھ رہی ہیں۔ اگر اطمینان ہے تو اکبر محفوظ ہے، اگر رنگ بدل گیا تو اکبر خطرے میں ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میری بھی ہمت نہیں ہے لیکن آج میں پڑھوں گا اور آپ روئیں گے۔ اب ختم ہو رہے ہیں ایام، سنیے گا ماشاءاللہ آپ نے رونے کی سارا حق ادا کیا ہے۔ آپ کے اس گریہ کو علی اکبر قبول کرے، آپ کے اس گریہ کو امام حسین قبول کرے۔ سنیے گا عالم یہ ہے، لڑتے لڑتے ایک نامی پہلوان سامنے آ گیا، مڑ کر دیکھا حسین نے اما فضا در پر ہے، کہے اما فضا ام لیلا سے کہو بیویوں کو جمع کرے دعا کرے۔
اکبر کے مقابلے میں نامی پہلوان آیا ہے. ماں نے ہاتھوں کو اٹھایا, بیویوں کو جمع کیا, کہ میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. یا رات یوسف الہ یعقوب, یا رات اسماعیل الى الحاجر. میں نے پڑھ دیا, اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, میرے لال کی خیر ہو. ابھی دعا ختم نہیں ہوتی, علی اکبر آئے, حسین کے قریب ہے. بابا بابا بہت روئیں گے آپ نا, آپ نے پانی پیا ہوا ہے, آپ کو سیرابی ہے, آپ پیاسے نہیں ہیں. مگر علی اکبر کے کلیجے سے پوچھئے, جوان لڑ بھی رہا ہے اور پیاسا بھی ہے. آئے آگے کہتے بابا ایک قطرہ پانی مل جاتا. ہائے مظلومیت حسین, کریم ابن کریم کی مظلومیت. بابا کے سامنے کہتے ایک قطرہ پانی مل جاتا تو میں دشمنوں کو بتا دیتا علی کا علی کیا تھے, صفین کا علی کیا تھا, بدر کا علی کیا تھا. ایک مرتبہ حسین نے اپنا ذہن کھولا, کہ علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. سن لیا نا آپ نے, اب قیامت کا جملہ ہے. جیسے ہی علی اکبر نے دہن میں زبان بھی کھینچ لی, کہتے بابا آپ کا حال تو مجھ سے برا ہے. اللہ اکبر. دوبارہ واپس گئے, حسین لڑائی دیکھ رہے. خوشی بھی ہے کہ بیٹا لڑ رہا ہے, بیٹا ہے نا. جیسے جیسے علی اکبر کے جسم پہ زخم لگتے, حسین کے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے. ہائے 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 ہائے, میں کیا پڑھ گیا آپ کی خدمت میں. روایت کہتی ہے لڑتے لڑتے اکبر نڈھال ہوئے زخم سے, لڑتے لڑتے میرا اکبر جب گھوڑے سے گرنے لگا ہے نا, روایت کہتی ہے مقبل میں لکھا ہے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی. آپ ذرا محسوس کیجئے گا, گھوڑا چاروں طرف لے کر دوڑ رہا ہے اکبر کو کہ میرے آقا کے زخموں کو جسم پہ زخم نہ لگے. مگر ہائے تلواریں کڑک گئی, نیزے کڑکنے لگے, چلے کمان سے تیر جوڑے جانے لگے. سنیں گا, ابھی اکبر باہیں ڈالے ہوئے, ایک شقی نے وار کیا نیزے کا. روایت کہتی ہے اس کا نام انس ابن والد تھا, یا بعض روایت کہتی ہے حسین ابن نمیر تھا. اس نے وار کیا, چاہا اپنے نیزے کو کھینچے, برچھی کی علی ٹوٹی, جگر میں پرواز سو گئی. ہائے اکبرہ, ہائے اکبرہ, رو لیجیے آج جتنا رونا. سنیں گے آپ, سنیے آپ, بس دو جملے ختم کیا میں نے. روایت کہتی ہے اسی عالم میں علی اکبر گھوڑے کی باہوں میں, گھوڑے کی گردن میں باہیں حمائل کیے ہوئے, گھوڑا چاروں طرف پھر رہا. روایت کہتی ہے اس عالم میں بھی چین نہ ہوا دشمن کو. قتلوه اربن اربا, ارے علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے زمین پر گرنے لگے. باہیں کھلی, علی اکبر زمین پائے, آواز دیتے بابا ادرکنی, بابا جوان کی مدد کو پہنچو. جیسے ہی آواز سنی کمر کو تھام لیا, یا بنیا الدنیا بعدک اللفا, اے بیٹا تیرے بعد حسین کی بھی رائی چلی. یہ بس دو جملہ ختم کیا میں نے. حسین مظلوم, حسین مظلوم علی اکبر کے قریب آئے. جزاکم ربکم خیر الجزا. آپ بھی صاحب اولاد ہیں, آپ بھی, آپ کی اولادوں کو اللہ علی اکبر کے صدقے میں سلامت رکھے. سنیے گا, بوڑھا باپ, کمر خمیدہ ہے, آنکھوں کی بینائی بھی جا رہی ہے. حسین علی اکبر کے قریب آئے, غور کیا, کیا دیکھا, جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ہائے 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 ہائے, جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. باپ سے رہا نہیں گیا, بیٹا علی اکبر کوئی مسئلہ ہے, کوئی مشکل ہے. سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا علی اکبر کا نا, دو زانو ہو کر بیٹھے, سینے سے ہاتھ ہٹایا, کیا نگاہ پڑی, برچھی کی علی سینے میں پیوست ہے. سن لیا آپ نے, خدا کسی کو منظر نہ دکھائے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, یہی رونے کا حق ہے. ایک مرتبہ حسین نے آستین کو پلٹا, میرا دل کہتا ہے نجف کا رخ کیا ہوگا. اے نجف والے علی, خیبر اکھاڑنا آسان ہے, مگر جوان کے سینے سے برچھی نکالنا. بس تو جملے ختم کیا میں نے. حسین نے برچھی پہ ہاتھ رکھا, کہا یا علی, اب جو برچھی کھینچی جگر باہر آ گیا. جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے دنیا سے گزر گیا. سن لے دو جملے جلدی سے. حسین کھڑے ہوئے,
کئی مرتبہ حسین نے چاہا، گردن کی طرف سے ہاتھ ڈالا، پیروں کی طرف سے ہاتھ ڈالا، چاہتے ہیں جوان کے جنازے کو اٹھا لے، ہائے بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا۔ ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، آواز ہے بنی ہاشم کے بچوں، بوڑھا بے بس ہو گیا، جوان کا جنازہ۔ ہائے 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 ہائے، جنازہ خیمے میں پہنچا۔ سن لیجئے بس آخری جملہ، جنازہ خیمے میں پہنچا۔ آج اب تو رونے کی باری ہے نا، بس جتنا رو لیجئے، مجھ میں کلیجے میں جتنا پڑھوں گا سن لے گا۔ خیمے میں پہنچا، ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اما فضہ سے، اے اما فضہ، علی اکبر کا جنازہ ہے، ذرا جاؤ علی اکبر کی ماں کو بلا لاؤ۔ مائیں میری سن رہی ہیں نا، بہنیں میری سن رہی ہیں میری تقریر کو، یقیناً رو رہی ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں کہ جاؤ ذرا ماں کو بلا لو۔ فضہ کہتی ہے میں جیسے ہی ام لیلا کے خیمے میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں، ام لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے، کبھی اس طرف گرتی ہے۔ بڑھ کر شہزادی کو تھاما، وہاں سے شہزادی خیر تو ہے، کہے اما فضہ جس کا جلال چلا جائے اس کے لیے دنیا اندھیر، مجھے دروازہ نہیں سوچتا، کیسے میں اکبر کی جانب جاؤں۔ ہوا اکبرا ماتم حسین۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ارمان کا پہنانگی پوشاک شاہانی، افسوس کے راسا ان تجھی کوئی جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر، اتنا تو ذرا کرو تمہیں دولا بنا لوں، بس ایک جھلک سے کی صبح کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر، ہائے ہائے علی اکبر، تمہیں چیخیاں ایک جو دم توڑ رہے ہو، منہ سے ہمیشہ کے لیے اوڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دل پر، ہائے ہائے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائیں گے صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہائے ہائے علی اکبر، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دل پر، ہائے ہائے علی اکبر، آئی
ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر ماں دیں گی صدائے علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں کو بھری مئی یا سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر یا حسین 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 ہے جوان اکبر جوان 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 ہے جوان ہے جوان اکبر شبی پیمبر اکبر شبی پیمبر اکبر زباب میدان شبی پیمبر اکبر شبی پیمبر شبی پیمبر اکبر شبی پیمبر اکبر زباب میدان شبی پیمبر اکبر زباب میدان شبی پیمبر اکبر شبی پیمبر اکبر زباب یہ سبت پیمبر کی لیلا کی کمائی ہے یہ سبت پیمبر کی ہے کیا مادر اکبر نے تقدیر یہ پائی ہے کیا مادر اکبر ہے خیموں میں بپا ماتم خیموں میں بپا ماتم میں میرے جوان اکبر زباب میدان شبی پیمبر شبی پیمبر اکبر شبی پیمبر زباب میدان شبی پیمبر اکبر شبی پیمبر دان 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 وہ نازو کپالا ہے 18 برس والا وہ نازو کپالا 18 برس زینب کا دلارا ہے 18 برس والا زینب کا دلارا ہے 18 برس والا خیموں میں بپا ماتم خیموں میں بپا ماتم میں میرے جوان زباب میدان شبی پیمبر زباب میدان شبی پیمبر اکبر شبی پیمبر دان شبی پیمبر دان شبی پیمبر اکبر شبی پیمبر شبی پیمبر اکبر شبی پیمبر
شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر زباب میدان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر میدان سوچا بھی نہ تھا مانے یہ دن کبھی آئے گا سوچا بھی نہ تھا یہ دن کبھی آئے گا مرنے کے لیے اکبر میدان میں جائے گا مرنے کے لیے گا بے بپا ماتم خیموں میں بپا اے میرے جوان اکبر زبا شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر دان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ شبیہ پیمبر دان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر زباب میں شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر دان شبیہ پیمبر اکبر دان کھائے گا کلیجے پر جس وقت سینا اکبر کھائے گا اکبر کھائے گا کلیجے پر جس وقت سینا اکبر کھائے گا کلیجے اکبر یہ تیری قبر سن کے مر جائے گی ماں اکبر یہ تیری قبر اکبر خیموں میں بپا ماتم خیموں میں بپا ماتم میں زباب میدان شبیہ پیمبر دان شبیہ پیمبر شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر دان جاتا ہے جو مقتل میں واپس وہ نہیں آتا جاتا ہے جو آتا جاتا ہے جو مقتل میں واپس وہ نہیں آتا جاتا ہے جو مقتل میں آتا تقدیر دکھائے نا اکبر کا کہیں لاشا تقدیر دکھائے لاشا خیموں میں بپا ماتم خیموں میں بپا ماتم میں میرے جباں بابا میدان شبیہ پیمبر دان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر شبیہ پیمبر شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر شبیہ پیمبر شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر دان اکبر تیری شادی کا ارمان تھا ہر کو اکبر تیری شادی کا ہر کو اکبر تیری شادی کا ارمان تھا ہر کو اکبر تیری شادی کا ہر کو پوشاک شہانی وہ پہنائے برادر کو پوشاک شہانی در کو خیموں میں بپا ماتم خیموں میں بپا ماتم میں شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر دان شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر زبا شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر اکبر زبا میدان شبیہ شبیہ پیمبر اکبر شبیہ پیمبر شبیہ پیمبر دان پیری ہے نخاہت ہے اور سبت پیمبر ہے پیری ہے نخاہت ہے
پیمبر ہے، پیری ہے، نقاہت ہے، اور صفت پیمبر ہے، پیری اور صفت فرزند کی میت ہے، اور صفت پیمبر ہے، فرزند کی میت بر ہے، خیموں میں بپا ماتم، خیموں میں بپا زبا و میدان، شبیہ پیم شبیہ پیمبر، شبیہ پیمبر اکبر، شبیہ شبیہ پیمبر اکبر، شبیہ شبیہ پیمبر اکبر، شبیہ شبیہ پیمبر اکبر، شبیہ اکبر نے دمے رخصت جینے کی دعائیں لی، اکبر نے دمے اور کانپتے ہاتھوں سے زینب نے بلائیں لی، اور کانپتے ہاتھوں سے لی، خیموں میں بپا ماتم، خیموں میں بپا زبا و میدان، شبیہ پیمبر اکبر، شبیہ علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا، آتا ہی دینا اس کا چھٹ کر تیری ماں چین نہیں پائے گی، چھٹ کر تیری ماں چین نہیں پائے گی، تیری سورات طرف جائے گی، تیرے پرخات سے نہیں نہائے گی، تیرے پرخات سے نہیں نہائے گی، تیرے پرخات سے نہیں نہائے گی، اچھا جیتا ایک دکھیائے بتاؤ بیٹا، ابھی میدان میں جاؤ بیٹا، علی اکبر ابھی میدان میں نہ 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 جاؤ بیٹا، احمد چلے اعظم کی شباہت تم ہو، احمد چلے اعظم کی شباہت
اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا علی 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 اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا زندگی بھر تیری پرکار تجھے تڑ پائے گی خوشی لا کہ اس گھر میں نہیں آئے گی خوشی لا کہ اس گھر میں نہیں آئے گی سچ تیرے میری بینائی چلی جائے گی سچ تیرے میری بینائی چلی جائے گی سچ تیرے میری بینائی چلی جائے گی اپنی صورت مجھے ایک بار دکھاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ 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 بیٹا جو میرے دل کا گزرتی ہے بتاؤں کیسے جو میرے دل کا گزرتی ہے بتاؤں کیسے سینے کا میرے لالچ پاؤں کیسے میں ضعیفی میں جوالات اٹھاؤں کیسے میں ضعیفی میں جوالات اٹھاؤں کیسے میں ضعیفی میں جوالات اٹھاؤں کیسے میری غربت پہ ذرا رحم تو کھاؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ 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 بیٹا احمد مرسل اعظم کی شباہت تم ہو احمد مرسل اعظم کی شباہت تم ہو قد عباس جری میری بساط تم ہو قد عباس جری میری بساط تم ہو سچ تو یہ ہے میری آنکھوں کی مسارا تم ہو سچ تو یہ ہے میری آنکھوں کی مسارا تم ہو سچ تو یہ ہے میری آنکھوں کی مسارا تم ہو گلے احمد میں عزا دے کے سناؤ بیٹا علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا ہم دیتے ہیں پرسہ تمہیں عباس جری کا ہم دیتے ہیں پرسہ تمہیں عباس جری کا اور اکبر دل گیر گیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا
صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا، ہمارے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، پامال کیا قاسم بے کس کی لاش کو، پامال کیا قاسم بے کس کی لاش کو، کبرا کو بھی بے کیا یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا، ہمارے الفاتحہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شموس یا انیس النفوس، یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب الزمان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قل لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات